الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي يكذب بالدين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ جو سورہ معون ہے ایک مختصر چھوٹی سی صورت ہے لیکن نہایت گہری اور چونکانے والی، آئینہ دکھانے والی سورہ ہے۔ تو آئیے اس کے جو چند عجائبات ہیں تو اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کو جھٹلانے کی علامت اس صورت مبارکہ میں کفر زبانی نہیں بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن کریم کے اور عظیم صورتوں میں، بڑی صورتوں میں تو ہے زبانی کفر کا بیان ہے، لیکن اس مختصر سی صورت میں دین کی جھٹلانے کی علامت زبانی کفر نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ اس میں دین جھٹلانے کی جو علامت ہے وہ ہے یتیم کو دھکا دینا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کو دھکا دینا اور فقیر غریب مسکین کو کھانا نہ کھلانا، یہ جو دو باتیں ہیں یہ دین جھٹلانے کی علامت بتائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ ایک عجیب بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک سماجی معاشرتی بے حسی یہ دین متین کی دشمنی کی اصل شکل یہی ہے کہ دین اسلام میں دین کی جو دشمنی ہے اس کی اصل شکل یہی سماجی اور اسی طرح معاشرتی بے حسی ہے۔ اور دوسرا، اس صورت میں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک توازن ہے۔ اس صورت کے آغاز میں، شروع میں سماجی برائی کا ذکر ہے اور درمیان میں عبادات کی جو خرابی ہے اس کا ذکر ہے، آخر میں معاشرتی بخل کا ذکر ہے۔ تو گویا قرآن کے نزدیک صرف مسجد جانا اور صرف عبادات کا نام یہ پورا دین نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کا جو ہے ایک پورا نظام مراد ہے جس میں معاشرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تیسری بات، اس سورہ مبارکہ میں معاون سے متعلق ہے۔ معاون کا جو لفظ اس سورہ میں آیا ہے آخر میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو یہ معاون سے مراد تو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، معمولی چیزیں جو خوراک سے، اسی طرح کھانے پینے سے متعلق اور چھوٹے اوزار۔ تو معاشرتی بخل، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر ایک انسان چھوٹا سا مدد بھی انسان اس سے رک جائے تو پھر وہ بڑے داؤں کا وہ پھر قابل نہیں رہتا ہے۔ تو گویا اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماجی برائیوں سے اور اسی طرح عبادت کرتے ہوئے عبادتی خرابیوں سے اور معاشرتی بخل سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روک دیا ہے کہ انسان کو یہ سماج کا اور اسی طرح معاشرے کا خدمت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے کہ یہ بھی دین ہے، دین کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اور بھی عجیب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کے نزدیک یہ ایک اصول بھی اس سے ثابت ہے کہ ایک فلاحی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے محتاجوں، یتیموں، غریبوں کی کفالت، یہ بھی ایک فلاحی ریاست، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری عجیب